الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لاسانی بہادر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا، نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سخی پایا، نہ ہی کسی کو اتنا زبردست بہادر پایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ روشن پایا، اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر باروب پایا۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے انشاءاللہ جڑے رہنا ہے، کیونکہ اس عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور مل کر پیش کرتے ہیں جو شہید جنگ موتا ہیں، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی نور نظر ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی جان ہیں، جو مشابہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو سفیر اسلام ہیں، جن سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور جن کو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بے انتہا بلند مقام حاصل تھا، جن کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا، جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تاجدار کائنات کے دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے، جو اپنے کردار اور اطوار میں ایمان لانے سے قبل ہی ناظرین انتہائی مصفہ، انتہائی مجلہ تھے، جن کے سر اقدس پر کبھی بھی کسی بت کے آگے جو ہے جھکنے کا داغ نہ لگا، جن کی زبان نے کبھی کسی حرام شے کا مزہ نہ چکھا، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ تک نہ نکلا، جن کا دامن کبھی بھی کسی بے حیائی سے پراگندہ نہ ہوا، جو رفتوں کی اس منزل پر پہنچے کہ جن کو اس کائنات کے یعنی تاجدار نے اس کائنات کے تاجدار نے صورت و سیرت میں یقیناً اپنے آپ سے مشابہ پایا، یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ناظرین وہ بلند پایا ہستی ہیں جن کا کردار اور جن کا وجود خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی شاندار ترین اوصاف سے نوازا تھا۔ یہ وہ مبلغ اسلام اور سفیر اسلام ہیں جنہوں نے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس وقت دین اسلام کا اصل پیغام پہنچایا جب کفار مکہ ایک بہت بڑی سازش سے جو ہے ظاہر ہے رچا چکے تھے، اور عالم یہ تھا کہ جنہوں نے سورہ مریم کی تلاوت سے وہ منظر قائم کیا کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ پھر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اگر میں بادشاہت کا اسیر نہ ہوتا تو میں ان کی جوتیاں یعنی نالین پاک جو ہے وہ اٹھانے جاتا۔ ناظرین کرام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام بڑے نرم دل اور انتہائی خدا ترس تھے، غربا اور مساکین کا بے انتہا خیال کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے مکے کی فضاؤں میں آپ ابو المساکین کے لقب سے باقاعدہ مشہور تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین ایک جملہ بڑا ہی شاندار آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ کی شخصیت کو یوں کہہ لیجئے کہ مکمل انٹروڈکشن اور اس کا تعارف ہے کہ مسکینوں کے لیے سب سے بھلے حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی جوتی پہننے والا، سواری پر سوار ہونے والا اور اونٹ کے کجاوے میں بیٹھنے والا شخص ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر سے افضل ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے صاحب کہ کس درجے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرمایا کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کے بعد مدینہ کو لوٹنے کا جو ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نے انہیں باقاعدہ یعنی اس طرح سے پرجوش انداز سے محبت سے استقبال کیا کہ اپنے ساتھ باقاعدہ آپ نے چمٹا لیا ان کو، ان سے معانقہ کیا، ان کی آنکھوں کے درمیان باقاعدہ آپ نے بوسہ دیا. یعنی وہ جو ایک پیاس تھی، طلب تھی ملنے کی، وہ طلب جو ہے سرکار علیہ السلام کے وجود سے آشکار تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بہت خوش ہوں. اب پھر آپ جملہ جو فرماتے ہیں وہ بڑا کمال ہے، فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میں جعفر کے آنے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں یا فتح خیبر کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں. یعنی آپ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ خیبر کی جو غنیمت تھی ناظرین اس میں آپ کو حصہ بھی دیا. اور عنایتوں کا عالم دیکھیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں انہیں مسجد نبوی میں یعنی اپنے پہلو میں گھر بنانے کی جگہ دی، یعنی اپنا پڑوس عطا فرمایا. ناظرین کرام، حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام وہ خوش نصیب ترین اور بلند مرتبہ شہید ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے کہ جہاں چاہیں آپ جنت میں سیر کریں. 8 ہجری ہے، تاجدار کائنات نے 3000 کا لشکر تیار کر کے شام کے سرحدی علاقے بلکہ کے مقام موتا کے لیے ناظرین بھیجا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر مقرر فرمایا اور لشکر کو روانہ کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سفید علم عطا فرمایا، دعائے خیر و برکت آپ نے عطا فرمائی. اور پھر سرکار علیہ السلام، آپ تو سب دیکھ رہے، آپ کو تو سب معلوم ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے سامنے آشکار ہے. فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جناب جعفر بن ابی طالب علیہ السلام امیر ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار ہوں گے، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمان جن کو چاہے وہ چن لیں. پھر وہ موقع آیا ناظرین کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا اور چشم فلک نے دیکھا کہ آپ جس انداز سے میدان میں اترے صاحب، سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو ذبح کیا. اور تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ گھوڑے کو ذبح کیا جا رہا ہے. ان کا بایاں ہاتھ شہید ہوتا ہے، دایاں ہاتھ شہید ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں. اور پھر وہی مقام، وہی مرتبہ کہ آپ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے جلاؤ میں جو ہے وہ اپنے 2 پروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باقاعدہ پرواز فرما رہے ہیں. وہاں سے سرکار علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہاں مدینہ پاک میں سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے اور ان کے سلام کا باقاعدہ جواب عطا فرماتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک معروف شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ اس دور میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ عشق، حدت اور شدت کی ضرورت ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی خاندانی عظمتوں میں حصہ ڈالیے اور آپ سے بہتر کون آغاز کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. آپ علیہ السلام کا قبول اسلام بتلائیے. جناب ابو طالب علیہ السلام کے حکم سے جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ آپ نے نماز ادا فرمائی، یہ جملہ میں نے کیٹیگوریکل بڑا سمجھیے کہ انورٹڈ کاماز میں دیا کہ ان کے حکم سے نماز ادا فرمائی اور ہجرت افشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید موتا حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت ابو طالب کے لخت جگر، واہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی، واہ. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب حضرت ابو عبداللہ جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی القرشی الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ. واہ. آج کی جو شخصیت ہے جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کے القابات میں جن میں سے چند آپ نے نام لیے وہ ان میں ابو المساکین، ذوالجناحین اور طیار ہیں. حضرت جعفر کی پیدائش تقریباً 590 عیسوی میں ہوئی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے 20 سال کے بعد ہے. اور آپ عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے ہیں. تو جو آپ کی ابتدائی زندگی گزرتی ہے جس کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کیا کہ بہت ہی پاک بازی، پاک دامنی، شرافت کے اندر آپ نے زندگی گزاری. اور پھر اس زندگی کے اندر ایک تبدیلی اس وقت آتی ہے جب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا.
اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 20 سال ہے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو قبول کیا، اسلام کے محافظ بنے، اس کے داعی بنے۔ تو یہ مناظر دیکھتے ہوئے ایک بار حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور آپ نے حکم دیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ بھی ابن عم کے بائیں جانب کھڑے ہو جائیے۔ چنانچہ اس حکم کو آپ نے مانا، اور آپ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بائیں جانب اور دائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہیں۔ اور پھر اتنا لطف اور سرور آپ کو آیا کہ آپ سن کے سرور آ رہا ہے، دیکھ کے کیا سرور دیکھ کر کیا سرور آیا گو یقیناً۔ اور پھر ظاہر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم اور ایک فضل اور ایک نگاہ تھی کہ آپ فوراً سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ دور ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ السابقون الاولون، یعنی آپ نے جب قبول اسلام فرمایا تو سیرت نگار اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ کم و بیش آپ کا 31واں یا 32واں نمبر ہے۔ اس وجہ سے آپ کی عظمت کا اندازہ اگر کسی نے لگانا ہے تو آپ کو اس فہرست میں دیکھا جائے کہ السابقون الاولون، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سبقت لے جانے والوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی وی آئی پیز کی فہرست ہے اس کے اندر آپ کا ایگزیکٹلی۔ پھر جو تیسری اہم اور بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ السابقون اولون، جب آپ نے دائرہ اسلام میں داخل میں اولیت حاصل کی تو ظاہر ہے سب سے زیادہ نگاہوں میں کفار مکہ کی آپ ہی تھے۔ تو چنانچہ ظلم، جبر، استبداد، استحصال، ان تمام دروازے کھلتے ہیں، اور آپ پر ظلم و ستم، اور اہل اسلام پر جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ان پر ظلم و ستم کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے اور جب ان کی انتہا بڑھتی ہے تو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشاورت اور آپ کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر جاتے ہیں۔ ان مہاجرین میں اولین کیٹیگری کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت آپ نے اتنے پیارے ایک بات، ایک جملہ میں یہ کہوں گا، آپ حبشہ میں قیام کرتے ہیں اور تقریباً 7 ہجری تک آپ وہاں پر قیام کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں سے مدینہ بلائے جانے پر آپ تشریف لاتے ہیں، یوں آپ صاحب ذوالہجرتین کہتے ہیں۔ سبحان۔ اور یہ بہت بڑا اسپیل ہے جو آپ نے دائرہ ہجرت کے موقع پہ گزارا۔ اچھا، سفرا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ہوئے، اور اس سے اچھی سفارت کاری اور کیا ہے صاحب؟ مطلب اس سے اچھا سفیر کون ہوگا؟ یہ کائنات کے تاجدار کے پیغامات کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی سفارت کاری ہو رہی ہے، اسلام کی سفارت کاری ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں غلط نہیں، مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے فہم کے مطابق اور میرے علم کے مطابق کہ اگر میں ان کو اسلام کا سفیر اول کہوں اور سرکار علیہ السلام کا سفیر اول کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہے نا؟ یہ جملہ مجھے ابتدائیے میں کہنا چاہیے تھا، لیکن خیال ابھی آیا مجھے کہ یہ بنیادی طور پہ سرکار مدینہ کے سفیر اول ہیں، اس کے بعد جتنے بھی سفر آئے وہ بعد میں آئے۔ تو سفیر اول کی جو سفارت کاری ہے، خاص طور پہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اسلام کا جو پیغام پہنچایا، پھر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے اور جتنی چاہ کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا اسلام کو، ذرا فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو اولون سابقون کی فہرست میں شامل فرمایا، اور چند ہی گنے چنے صحابہ ہیں جنہیں یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ وہ 2 ہجرتیں کرنے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہجرت کرنے والوں کو 1 ہجرت کرنے والوں پر سبقت بھی اور فضیلت بھی ایک اعتبار سے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے آپ پر جو ہے برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھا۔ جو سفارت کاری ہے اور آپ کی خطابت ہے، اس کے جو ڈنکے قیامت تک بجتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں
جو کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ کو صرف 2 دنوں کے خطابات کے ذریعے مسلمان کرتے ہیں، نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ اس کے سامنے قرآن کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے اور وہ زارو قطار روتا ہے۔ یعنی جو عیسائیت کے اندر تھا اور چاروں طرف اس کے پادری ہوں، اس کے دربار میں جا کے 2 دن کے اندر اسے زارو قطار رونے پر مجبور کر دینا اور دائرہ اسلام میں داخل کر دینا، کیسی خطابت ہوگی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل۔ تو آپ جب اس میں جاتے ہیں، اور اس کا پورا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو کفار اور قریش یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو وہاں پہ مسلمانوں کو امان مل گئی ہے اور ان کے لیے جینا بڑا آسان ہو گیا، اور یہ تو تبلیغ کر رہے ہیں، تو اپنے 2 سردار نجاشی کے دربار میں بھیجتے ہیں، حضرت نجاشی کے، کہ یہ مسلمان یہاں پہ آ گئے اور انہوں نے کوئی نرالا مذہب اختیار کر لیا ہے جو نہ ہمارا مذہب ہے نہ تمہارا مذہب ہے، تو لہٰذا تم انہیں اپنے ملک سے بدر کرو اور ہمیں واپس کر دو۔ تو حضرت نجاشی جو ہے وہ پھر انہیں بلاتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمان اپنا منتخب کرتے ہیں نمائندہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 80 لوگوں میں سے 80 جلیل القدر صحابہ میں سے متفقہ طور پر جنہیں سردار منتخب کیا جاتا ہے وہ جعفر طیار، اور یہ اسی وقت مشورہ ہو رہا ہے، یہ اسی وقت مشورہ ہوتا ہے، اور حضرت جعفر طیار آپ آ جاتے ہیں۔ آپ آتے ہیں تو پھر آپ سے سوال ہوتا ہے اس کے حوالے سے، تو اسلام کے حوالے سے، کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نرالا مذہب اختیار کر لیا اور اپنے دین سے بیزار ہو گئے اور دین چھوڑ دیا ہے۔ آپ جو اپنا خطبہ دیتے ہیں، اتنا شاندار خطبہ ہے جس کے اندر 3 مقدمات ہیں۔ پہلے بتاتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دین چھوڑ کر آئے، اس دین کی حقیقت میں تمہارے سامنے کھول کر رکھتا ہوں کہ وہ کتنا گندا مذہب تھا۔ پھر بتاتے ہیں کہ حضور کی بعثت ہوتی ہے اور حضور کو ہم کس اعتبار سے جانتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ جو دین آج ہم نے اختیار کیا وہ کتنی رفتوں اور بلندیوں والا ہے۔ پھر بتاتے ہیں جو زمانہ جاہلیت کا پیغام، وہ جو دور ہے، کہ بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہماری قوم بت پرستی کیا کرتی تھی، ان پتھروں کے بتوں کو پوجتی تھی جو نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور ہماری قوم بدکاریاں کیا کرتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتی تھی، ہماری قوم جھوٹ بولا کرتی تھی، فریب کیا کرتی تھی، عورتوں پر زنا کی گندی تہمتیں لگایا کرتی تھی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا کرتی تھی اور پڑوسیوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ اور ہمارا یہ جس مذہب کی طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب چھوڑ گئے ہیں، یہ مذہب ایسا تھا جو طاقتور کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس ساری گندگی اور غلاظت والے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ اور یہ کون ہے نبی جن کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے کہ نبوت سے پہلے بھی ہر کافر کہتا تھا کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ مسلمانوں تم بت پرستی کیا کرتے تھے، اب بت پرستی چھوڑ دو، بدکاری کیا کرتے تھے بدکاری چھوڑ دو، جھوٹ بولا کرتے تھے سچ کی طرف آ جاؤ، عورتوں پر بری تہمت لگایا کرتے تھے تہمتوں کو چھوڑ دو۔ اس گندے غلاظت والے مذہب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستھرے مذہب کی طرف ہمیں لے کر آئے ہیں، اور آج ہم اس مذہب پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب ہم کھڑے ہوئے تو ہمارے رشتہ داروں نے ہی ہمارا جانی دشمنی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے ملک سے ہجرت کر کے آپ کے اس ملک میں آ گئے ہیں۔ اور پھر بتایا نجاشی کو، تو نجاشی حیران ہوا کہ یہ اتنا پیارا مذہب، اور پھر کہا کہ آپ کے نبی پر جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ان میں سے چند آیات ہمیں سنائیں۔ حضرت جعفر صادق کا خوبصورت انتخاب دیکھیں کہ 114 سورتوں میں سے سورہ مریم کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی آیات سناتے ہیں۔ جب وہ آیات سنتے ہیں تو اس پر کپ کپی طاری ہوتی ہے اور رونا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تم اس سرزمین پر میرے ذمے ہو، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ قریش کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کی اور مہلت دی جائے، کل اس کا دوسرا اسپیل کریں اور پھر حجت تمام ہو۔ آپ کو یہ موقع، قریش کو یہ موقع دیا جاتا ہے، اگلے دن قریش ایک اور حملہ کرتے
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے، ہوا عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، اور وہ اس پاک بطن سے پیدا ہوئے ہیں جنہیں کبھی کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. جب یہ عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ سنا تو اس نے تنکا زمین سے اٹھایا نجاشی بادشاہ نے اور کہا، اے پادریوں، جو تم عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ بتاتے ہو اور جو انہوں نے بتایا اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، انا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی ہے جن کی خوشخبری ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. اور اس کے بعد جو آخری جملہ ارشاد فرمایا لولا ما انا فیہ من الملک، اگر یہ بادشاہت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی، لاتیتہ حتی احمل نعلیہ، تو میں ضرور حضور کی بارگاہ میں جاتا اور حضور کی جوتیاں اٹھانے والے خادموں میں اپنا نام بھی شامل کرتا. یعنی یہ اس وقت بتلا رہے ہیں کہ جو نالین پاک ہے وہ کیا ہے، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، پھر یہ سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو بات یہ کہ اس وقت یہ عقیدہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اچھا اب ذرا آئیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جو خاص طور پہ ہماری اتنی عقیدت ہے، اس کی ظاہر کئی ایک وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام سے جو ہے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. تو وہ جو محبتوں کے تبادلے تھے وہ ضرور آپ بتلائی. اور ایک بڑا ہی ایموشنل قسم کا تاریخ کا واقعہ ہے. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے چچا جان، ان کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی جو ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو کفالت کا معاملہ ہے وہ بڑا ایک مطلب تاریخ کا ایک بڑا ہی ایسا واقعہ ہے صاحب کہ بڑا جذباتی اور ایموشنل قسم کا واقعہ ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار یہ شخصیات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر عقیدت اور محبت کا اظہار حضور کی بارگاہ میں کیا. اور جب کبھی حضور کی بارگاہ میں قربانی دینے کی بات آئی تو اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ بھی ابی و امی یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا. یعنی ہم یہ کہیں نا کہ ایمان کی جو اساس ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ان شخصیات کے اندر اتنی رچی بسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو دیگر کے لیے رول ماڈل قرار دیا. واہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 137 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم، یعنی اے اصحاب و اہل بیت، جس طرح تم ایمان لائے ہو یہ بھی اس طرح ایمان لائیں گے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. واہ. اور انہی چمکتی دمکتی شخصیات میں جو نام ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب مکمل طور پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا. یعنی عشق مصطفیٰ کی اس سے بڑی کسی کو کیا دلیل چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی سرزمین، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں. یہ اسلام ہی کی تو محبت میں تھا، یہ حضور ہی کی محبت میں تھا. اور وہاں جا کر بھی ایسا نہیں کہ صرف ہجرت کر لی ہو، بلکہ وہاں جا کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا پختہ ثبوت دیا کہ وہاں پر بھی اسلام کا چراغ روشن کر دیا اور حضرت نجاشی کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت ہے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے کتنی محبت فرماتے، کتنا اظہار فرماتے اس محبت کا کہ حضرت جعفر نے حبشہ میں 6 سال گزارے. 6 سال گزارنے کے بعد اب یہ 7 ہجری کا موقع ہے، مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور یہی وہ موقع ہے کہ خیبر فتح ہوا ہے. اب ایک طرف حضرت جعفر کے آنے کی خوشی ہے اور ایک طرف خیبر کی فتح کی خوشی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر کو خوب محبت کے ساتھ گلے لگا لیتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. اور کنز العمال کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں آج کس چیز پر زیادہ خوش ہوں، جعفر کی آمد پر یا خیبر کے فتح ہونے پر. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا. اسی طرح ایک اور کیا ان کو پروٹوکول ملا، خصوصیت ملی ان لوگوں کو جو حبشہ سے مدینہ منورہ آئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں یہ علم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو ہم یمن میں تھے، ہم ہجرت کے لیے نکلے اور ہم ہجرت کر کے گئے حبشہ. وہاں ہماری ملاقات ہوئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور طے یہ پایا کہ ہم حضرت جعفر کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے. اب یہ سب شخصیات، یہ تقریباً 52 یا 53 لوگ تھے، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور آپ کے دونوں بھائی بھی شامل تھے. یہ 52 یا 53 لوگ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے آئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خصوصیت ملی کہ ہم وہ واحد جماعت تھے کہ جو خیبر میں شریک تو نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا. اور مزید محبت کا ثبوت یہ کہ حضور نے اپنا پڑوس عطا فرمایا. یہ سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ حضور کتنی محبت فرماتے تھے. اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت، اور یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا موقع ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ سے واپسی کا معاملہ ہے. کفار مولا علی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے نبی سے کہیے کہ مدت پوری ہو چکی، دوبارہ واپس چلے جائیں. اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام واپس جانے لگتے ہیں کہ سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت امامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتی ہیں. مولا علی انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور مولا علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرے چچا زاد ہیں، یہ میری چچا زاد ہیں، تو لہٰذا میرا حق ہے کہ میں ان کی کفالت کروں. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میری چچا زاد تو ہیں اور ان کی خالہ میرے گھر میں ہے، لہٰذا میرا حق زیادہ ہے کہ میں ان کی کفالت کروں. اور دوسری طرف حضرت زید کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے سید الشہداء کو مواخات کے وقت میرا دینی بھائی بنایا تھا، تو میرا حق ہے کہ میں ان کی کفالت کروں. کیا جذبہ! تینوں شخصیات کھڑے ہیں اور تینوں شخصیات حضور کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہیں، لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ فرمایا کہ خالہ چونکہ ماں کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، لہذا حضرت جعفر ان کی کفالت فرمائیں گے. اور صرف فیصلہ نہیں فرمایا، ایسا نہیں کہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں شخصیات کی مکمل دلجوئی فرمائی اور مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. اور حضرت جعفر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم صورت و سیرت و اخلاق میں میرے مشابہ ہو. اور حضرت زید سے ارشاد فرمایا کہ اے زید، تم میرے بھائی اور میرے آزاد کردہ غلام ہو. اس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شخصیات کو یہ پروٹوکول. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ تینوں گفتگو فرما رہے ہیں. آپ یقین مانیے اس وقت بس دل جو ہے بڑا ڈول رہا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں. بس میں کیا آپ کو بتلاؤں کہ کیا ہستیاں ہیں ناظرین، کہ ان کا ذکر کر کے واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے نصیبہ پر، ان کی خوشبختیوں کے اوپر رشک آتا ہے صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمائے، کیا مقام اور کیا رفت عطا فرمائی. جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا، اس کا مقام و مرتبہ کیا کجا اس کے کہ جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا قرب پایا. کیا بلندیاں ہیں صاحب. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کی صفت ایک خاص تھی، اور یہ ظاہر یہ پورا کنبہ قبیلہ اور خاندان جو ہے یہ تو وصف خاص ہے نا ان کا، کہ عطا کرنا، بس عطا کرنا، جو آ جائے اس کو عطا کرنا. تو سخاوت آپ کو بتلائیں گے، کردار کے بارے میں بات کریں گے، آپ کے القابات کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. وہ جو آپ کی شہادت کا موقع ہے نا صاحب، وہ بڑا ہی مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ دل سوز قسم کا موقع ہے. درود پاک سرکار کی اور ان کے آل کی بارگاہ میں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت جعفر علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، سلسلے کو آئیے وہیں سے جوڑتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے القابات، کردار اور ثقافت. بہت ہی خوبصورت انداز میں جس انداز میں گفتگو ہوئی، ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند کردار کا اندازہ ہو رہا ہے. اور آپ اس پر بات پہ بھی غور کیجئے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ابو المساکین. ابو المساکین کا مطلب ہے کہ مساکین کے والد، یعنی جس انداز میں مساکین کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی میزبانی میں لطف محسوس کرنا، شرف محسوس کرنا، یہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، جسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم کہ ختم تھا. ایگزیکٹلی یہ تھا کہ ہی واز ایٹ دا کلائمیکس آف دس. اچھا جی، دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ دلچسپ محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ مساکین کے حق میں
میں نے حضرت جعفر سے زیادہ کسی بھی بندے کو ان کے حق میں سب سے زیادہ بہتر نہیں پایا. بلکہ پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اصحاب صفا جن میں ان کا بھی شمار تھا، اور کئی دن گزر جاتے اور ان کو کھانے کو کچھ دستیاب نہ ہوتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا، اسلام کے ہیرے اور موتی اور جواہر کو جمع کرنے کی خدمت آپ نے انجام دی، اور اس میں ایک لمحے کے لیے بھی توقف کے لیے قائل نہ تھے. یہ اصحاب صفا کی خدمت حضرت جعفر اس انداز میں کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ گھر لے جاتے، جو کچھ ہوتا خوب محبت سے چاہت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیتے، حتیٰ کہ اس کی انتہا بھی دیکھیے کہ کیا کہ خالی برتن جو گھی اور شہد کے ہوتے وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیتے کہ اس سے جتنا استفادہ ممکن ہو کر لیجیے. یہ کمال ہوتا ہے میزبانی کا. یہاں پر ایک نقطہ میں یوں بیان کروں گا کہ اسلام وہ تہذیب ہے جس میں اپنوں کی اور غیروں کی میزبانی سکھائی جاتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمانا جب ابھی ابتدائی وحی کا زمانہ تھا، آپ یاد کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن صفات سے جوڑا ان صفت میں یہ والی صفت بھی شامل تھی. پھر آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمال اس انداز میں کر دیا کہ آپ نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی یا جعفر، آپ تو میرے ساتھ صورتاً یعنی جسمانی طور پہ بھی ملتے ہیں، و خلقی اور میرے کردار میں بھی بیٹھتے ہیں. اور حضور کا یہ فرمانا کیا کمال ہوگا جس پر قرآن کریم نے شہادت دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ اگر فرمائے کہ جعفر کا کردار کیا ہے تو پھر کمال کیا کہنے کمال ہی ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی اخلاقیات کے لحاظ سے آپ میری مانند ہیں. پھر فرمایا کہ کئی مجھ سے پہلے انبیاء کے رفیق ہوتے تھے، 7 رفیق ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے مجھے 14 رفیق عطا فرمائے، ان رفقا میں جعفر بھی شامل ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا کمال ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو مل رہی ہے. اچھا، قبول اسلام سے پہلے جو آپ کی 4 صفات تھی وہ بھی کیسی شاندار، اور ان کا ذکر جیسے ابھی ہم نے کیا جیسے ابو المساکین کا ہونا، اسی کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر دیگر صفات کا ہونا، یعنی اخلاق میں تو آپ کمال کے تھے. اس کے بعد پھر میں کسی بت کے آگے آپ نے سر نہیں جھکایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے، یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی آپ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ آبدیدہ ہوتے ہوئے یہ خبر حضرت اسما جو کہ آپ کی اہلیہ ہیں ان کو سناتے ہیں، اور جیسے ہی یہ خبر آپ سناتے ہیں تو فطری طور پر آپ آبدیدہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم میں خوب اضافہ ہوتا ہے. جب یہ خبر ہوتی ہے تو اس خبر کے بعد حضرت جبریل امین آپ کی یعنی اس غمزدگی کے اندر آپ کی غمزدہ کیفیت میں کمی اس انداز میں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ عز وجل ابدلہ بیدیہ جناحین یطیر بہما فی الجنہ، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں بازوؤں کے ساتھ اس طرح تیر رہے ہیں جیسے کہ جنت کے اندر. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فَإِذَا فِيهَا جَعْفَرُ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملائکہ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو جو القابات کا ذکر ہوا ان القابات میں آپ کا ذو الجناحین یعنی 2 پروں والا، اور اس کی حدیث مبارکہ یہ ہے. اسی طرح آپ کا ایک اور لقب تھا طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اوورال اگر آپ دیکھیں آپ کے القابات، آپ کے کردار اور پھر آپ کی سخاوت، تو آپ کو ہر موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمال پر نظر آتے ہیں. اور ابھی ہم شہادت کا ذکر بھی سنیں گے، لیکن یہ حدیث میں نے اس لیے پہلے نقل کر دی کیونکہ یہ القابات کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی. جنگ موتا اب ظاہر ہے چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر چھیڑا تو جنگ موتا ہی کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کا منظرنامہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ کہ آپ مدینہ پاک میں تشریف فرمائیں اور بنفس نفیس تمام تر احوال کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے بیان بھی کر رہے ہیں. بلکہ ایون آپ نے تو روانگی سے قبل ہی بتلا دیا تھا کہ کن کن کی شہادتیں کن کن کے بعد ہونی ہیں. تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی جو بہادری ہے، ان کی جو شجاعت ہے وہ بھی بڑی دیدنی، اور یہ پہلا واقعہ تاریخ اسلام کا کہ کسی نے میدان جہاد کے اندر پہلے اپنی سواری کو ذبح کیا ہو
اور اس کے بعد اپنے آپ کو میدان جہاد میں پیش کیا. ذرا بتلائیے آپ کی شہادت تک کا جو معاملہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ موتا یقیناً تاریخ اسلام کے اندر وہ عظیم الشان جنگ ہے کہ قیامت تک ہر مسلمان اور غیر مسلم کی عقلیں جب بھی اس جنگ کا واقعہ سنتے ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000، احد میں ہمیں نظر آتا ہے 700 کے مقابلے میں 3000، جنگ خندق میں ہمیں نظر آتا ہے 3000 کے مقابلے میں 10,000. یہ موتا کی واحد جنگ ہے جس میں 3000 مسلمان کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی فوجی ہیں. اور پھر بھی جوہلا کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایک کے مقابلے میں 66 کفار ہیں، اور اس 3000 کے فوجی دستے کی قیادت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن سپہ سالاروں کو عطا فرماتے ہیں ان میں ایک عظیم الشان شخصیت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی یقینی شہادت کی طرف پیش قدمی ہے اور 2 لاکھ فوجیوں سے مقابلہ ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حارث بن عمیر کو سفیر بنا کر رومیوں کی طرف بھیجتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا جائے. یہ رومی اتنے متکبر ہوتے ہیں کہ سفیر کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اسلام کی زیادہ فتوحات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی قیامت تک سفیر کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی کہ اگر سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 لاکھ فوجیوں کے مقابلے میں جنگ چھیڑ دی اور اپنا لشکر تیار کر کے بھیجا. اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 سپہ سالار بنائے. فرمایا زید بن حارثہ سب سے پہلے سپہ سالاری کریں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار علم اٹھائیں گے اور یہ قیادت کریں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ قیادت کریں گے. وہاں پر یہود بھی سن رہے تھے اور انہوں نے بتایا جب نبی یہ کہے نا کہ یہ شہید ہو جائیں تو فلاں کو دینا، وہ یقینی بات ہوتی ہے. ان تینوں کی شہادت تو یقینی ہے، یعنی مشہور ہو چکا تھا کہ جعفر نے شہید ہو جانا ہے. اور یہ وہ جعفر ہیں جن کی آنے پر حضور کہتے ہیں کہ میں خیبر کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے کی. سفیر کی قصاص کا بدلہ لینے کے لیے اتنا پیارا لگتے اپنا جو ہے وہ رشتہ دار جس کے لیے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ خیبر کی خوشی اس کے سامنے چھوٹی لگتی ہے، اسے قربان کرتے ہیں اور یقینی شہادت کی طرف بھیجتے ہیں. اور 1000 کلومیٹر دور یہ جنگ ہو رہی ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پاک میں بیٹھ کے لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ابھی زید بن حارثہ نے علم بلند کیا ہے اور وہ لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لڑتے لڑتے انہیں شہید کر دیا گیا. وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا. بشارت بھی دی آپ نے، بشارت بھی دے دی اسی وقت. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور آپ لڑ رہے ہیں. پھر حضرت جعفر جو لڑتے ہیں پہلے گھوڑے پر بیٹھ کر لڑتے ہیں، جب زخموں کی انتہا ہو جاتی ہے تو گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور گھوڑے کو جیسے ذبح کرنے والا واقعہ ہے اور پھر لڑتے ہیں. اور یہ اشعار لڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا حبذ الجنت، واہ کیا خوب ہے جنت، واقترابها طیبا، اور اس کا قریب ہونا کتنا پاکیزہ ہے، وباردا شذابها، اور اس کا پانی کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، والروم روم قد دنا عذابها، اور رومیوں کا عذاب کا وقت قریب آنے والا ہے. یہ اشعار پڑھتے ہیں اور 2 لاکھ فوج کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے دیوار کے جو ہے وہ طرح کھڑے رہتے ہیں اور اتنے زخم آپ کو لگتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں گنا گیا تو 90 نیزوں کے زخم آپ کے جسم اطہر پر تھے اور سارے سینے اور جسم کے فرنٹ لائن پر تھے، پیچھے ایک بھی زخم نہیں تھا. اور پھر شہادت کا کیا واقعہ ہے کہ علم ایک ہاتھ میں ہے، رومی فوجی اس ہاتھ کو شہید کر دیتے ہیں، علم نیچے نہیں گرنے دیتے، دوسرے ہاتھ میں علم لاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے تو بازوؤں سے علم پکڑ لیتے ہیں، جب تک ان کی شہادت نہیں ہوتی علم نیچے نہیں گرنے پاتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان 2 کٹے بازوؤں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جعفر کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں جس سے وہ پوری جنت کی کیا کہنے. سبحان اللہ. اور دیکھیں بات یہاں رکی نہیں، اس میں جو بڑی ایک خاص بات ہے
یہ تو گھرانہ ہی صاحب کیا شاندار گھرانہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ آپ نے تو قربانیوں کی وہ داستانیں اپنی صورت میں اور اپنی آل اولاد کی صورت میں رقم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک جو ہے تمام مسلمان ان کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے کسی صورت۔ آل جعفر علیہ السلام کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ان سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاص طور پہ محبت تھی اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام کی جو دعا ان کو تھی خاص طور پہ بتائیے۔ اور پھر اگین وہی بات ہے کہ یہ جو گلشن جناب ابی طالب علیہ السلام کے پھول ہیں جس میں خاص طور پہ آل جعفر علیہ السلام جو دین کی راہ میں قربانیاں جناب۔ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر سے بے انتہا محبت فرماتے تھے نا، اور ان پر خاص نظر کرم تھی، بالکل اسی طرح آل جعفر پر بھی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر عنایت تھی، اور ہر مرتبہ جو ہے وہ مختلف مواقع پر یہ شفقت اور محبت کا سلسلہ رہا۔ اور یقین جانیے کہ جب ہم اس شفقت اور محبت کے سلسلے کو پڑھتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور رشک آتا ہے کہ یہ شخصیات عند اللہ کتنی مقبول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے ہیں مشہور ترین قول کے مطابق، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت عون۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تینوں شہزادے حبشہ میں ہی پیدا ہوئے۔ اچھا، اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں گھر کے سارے کام کاج کر کے فارغ ہوئی، اور فارغ ہونے کے بعد میں نے شہزادوں کو نہلایا، تیار کیا، اتنے میں کریم آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور شہزادگان کو طلب فرماتے ہیں، اور شہزادے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں، ان سے خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت اسماء کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ یہ آنسوؤں کا جاری ہونا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور مجھے یہ لگا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہیں، تو عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے متعلق کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جی ہاں، جعفر شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ جعفر شہید کر دیے گئے ہیں تو مجھے بہت رنج ہوا، صدمہ پہنچا، اور میں رونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی دیگر خواتین بھی میرے پاس جمع ہو گئیں، اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ حضرت جعفر کے گھر جائیں اور ان کی آل کی ضروریات کا خیال کریں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک حکم دیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت وہ سوگ کی حالت میں ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو دیگر رشتہ دار، عزیز و اقارب، اہل خانہ کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ اسلام کا حسن ہے، یہی کرنا چاہیے، یہی ہماری تعلیمات میں سے ہے۔ جائے کہ بلا وجہ ان پر مہمان بن کر مسلط ہو جائیں، انہیں تکلیف میں مبتلا کریں، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم ہے جن کے ہاں یہ سوگ والا معاملہ ہے۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آپ کی آل نے، یعنی آپ کی شہزادیوں نے اور ازواج مطہرات نے یہی کچھ کیا۔ اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر دوبارہ مدینہ منورہ آتے ہیں تو اس موقع پر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تینوں شہزادوں کو طلب فرماتے ہیں، اور تینوں کو طلب فرما کر دوبارہ وہ شفقت و محبت کا سلسلہ ہوتا ہے، دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن جعفر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جعفر کو ان کے اہل میں، ان کی آل میں ایک بہترین خلیفہ عطا فرما، بہترین نائب عطا فرما، اور انہیں بھی وہ فیاضی اور وہ جود و سخا عطا فرما جو ان کے والد محترم کو عطا فرما۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ابو المساکین کہا جاتا تھا، غربا کا مساکین کا آپ خیال فرمایا کرتے تھے، تو یہ صفت کی دعا ان کے لیے بھی کی گئی۔ اور پھر حضرت اسماء جو کہ بتقاضۂ بشریت اپنی اولاد کے لیے بے چین تھی، ان سے فرمایا کہ آپ کو ان کے فقر کا خوف لاحق ہے، حالانکہ میں دنیا و آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ اور اولاد نے کیسی قربانیاں دی پھر دین کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کا نکاح ہوتا ہے سیدہ زینب سے، اور ان کے شہزادے بھی عون و محمد ہیں، اور یہ وہی دونوں عون و محمد ہیں جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود تھے اپنے والد بزرگوار کے حکم پر، اور نہ صرف کربلا میں شریک ہوئے بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کی۔ یہ ان شخصیات کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بہت حسین گفتگو۔
اس دعا کے ساتھ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت جعفر علیہ السلام کو صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک یزید وہ تھا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو شہید کر دیتا ہے۔ ایک یزید وقت کا نتنیاہو ہے جو اس وقت فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اس نے ایک قیامت بپا کی ہوئی ہے۔ جنگ بندی کا گو کہ وقتی طور پہ اعلان ہو گیا، شمالی علاقے میں نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس کے باوجود وہ مستقل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے۔ ایک ویڈیو میری نگاہ سے گزری، دل ہل کے رہ گیا صاحب۔ آپ 100 کے قریب فلسطینیوں کی ایک اجتماعی قبر ظاہر بنائی جا رہی تھی جس کے اندر اس میں ان کو دفنایا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے شفا ہاسپٹل کے باہر ایک اور اجتماعی قبر جو ہے تقریباً اس میں 100 لوگوں کو دفنایا گیا ہے۔ کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ رحم کے قابل نہیں ہیں۔ جب فیصلہ ہے نا میرے رب کا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہمیں عقل آ جانی چاہیے کہ یہ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ اوباما کا سابق مشیر جو ہے وہ امریکہ کی سڑکوں کے اوپر گھومتا ہوا جو ہے وہ ایک فوڈ اسٹال جو مسلمان کا تھا اس پر چلا گیا، اور وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل اس کو وہ ناک کر کے زج کرتا رہا، مستقل وہ زج کرتا رہا، مستقل زج کرتا رہا، اور مسلمان جو ہے اس سے کہتا رہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر کچھ چاہیے تو خرید لیں، لیکن وہ زج کرتا رہا، مستقل زج کرتا رہا، وہ ٹانٹنگ کرتا رہا مستقل۔ جب وہ مسلمان کو بہت زیادہ پرووک کرتا رہا تو پھر مسلمان نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اچھا ظاہر اب یہ وہی بات ہے کہ ریکارڈڈ فگرز تو 4000 5000 بچوں کے، تو اس مسلمان نے بیچارے نے سادگی میں کہا کہ تم نے ہمارے 4000 بچے شہید کر دیے۔ تو پہلے تو اس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیے، اس کے بعد اس نے ڈھٹائی سے کہا کہ ابھی تو 4000 صرف کیے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ جو ان کے بچے ہیں نا اسرائیل کے ٹیلی ویژن کے اوپر جو گانے گا رہے ہیں، جس طرح نہیں آپ کو یاد ہے 65 کی جنگ میں جو ہے وہ اپنا ملکہ ترنم جو ہے مہدی حسن خان صاحب جو ہیں وہ اپنا گانے گایا کرتے تھے، بوسٹ کیا کرتے تھے فوج کو، وہ اپنے فوجوں کو باقاعدہ بوسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کھل کے کہ 1 سال ہے، صرف 1 سال، اس پوری غزہ کی پٹی کو جو ہم حاصل کر لیں گے یہ سب ہمارا ہوگا، یہ سب ہمارا ہوگا۔ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے وہاں پہ کھل کے، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں صاحب؟ اوہ آئی سی، بس اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے۔ کتاب الشفا، تنگی و محتاجی کا خاتمہ آپ کو بتلاتے ہیں، اور جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج حضرت بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ ضرور آرٹیکل پڑھیے گا، ایکس پہ میں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج پہ لائک کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ملک معروف ثنا خان جناب محمد فہیم قادری صاحب کو تعارف، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم جی۔ اور آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، فلسطینیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیان ہو شان و عظمت جعفر طیار کی، کیا بیان ہو شان و عظمت جعفر طیار کی، شاہ عالم سے نسبت جعفر طیار کی، شاہ عالم سے نسبت جعفر طیار کی، صاحب ذوالہجرتین آقا کے سچے جانثار، یہ فضیلت یہ
سعادت جعفر طیار کی ہے لقب ابو المساکین آپ کو اعلیٰ ملا خوب ہے شان سخاوت جعفر طیار کی اور نور کے پر ان کو ساجد کر دیے رب نے عطا نور کے پر ان کو ساجد کر دیے رب نے عطا سیرگاہ ساری ہے جنت جعفر طیار کی سیرگاہ ساری ہے جنت جعفر طیار کی کیا بیاں ہو شان و عظمت جعفر طیار کی شاہ عالم سے نسبت جعفر طیار کی